سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے ایک واحد انسان ہیں جن کو اللہ کریم نے معجزاتی طور پر وجود بخشا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کچھ اس طرح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی والدہ حضرت مریم کے پاس بھیجا علیہ السلام۔ وہ آ کر واقعہ بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو اولاد دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگیں قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے اے میرے رب کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو جو اللہ چاہتے ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ ہمارے ذمے ہے، ہم کر دیں گے۔ تو ناظرین، اس طرح پھر آج کے زمانے کے جو کرسچن لوگ ہیں ان کو کچھ تو کرسچن ان کو خدا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کچھ تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ساتھ میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ تو ناظرین، آئیے آج کی ویڈیو میں یہ سب دیکھیے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات، ان کے معجزات، اور کیا ان کو موت آ گئی تھی دنیا میں یا اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے، یہ بھی آپ تحقیقی سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ کئی لوگ یشوع کو نہیں جانتے، جیسس کو نہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں جیسس خدا ہے، خدا کا بیٹا خدا۔ وہ آئے پوتر آتما سے پیدا ہوئے، انسان سے نہیں پیدا ہوئے کہ کنواری عورت سے جنمے ہوئے، پوتر آتما سے جنمے۔ 30 سال کے ہوئے، 3 سال انہوں نے سیوا کی، مردے اٹھائے، لنگڑے لولے سب کو ٹھیک کیے۔ اس کے بعد وہ مارے گئے، ان کو سولی پہ چڑھایا۔ انہوں نے کوئی پاپ نہیں کیا، کوئی مسٹیک نہیں نکال پائے، خالی ایک ہی مسٹیک پہ ان کو سولی پہ لٹکایا، وہ یہ کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اپنے آپ کو پرمیشور کا پتر کہتا ہے۔ یہی اسی آدھار پہ انہیں سولی پہ چڑھایا۔ مر گئے، زندہ ہو گئے، تیسرے دن جی اٹھے، سب کو دکھائی دیے، اور سب کے سامنے آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ جو یشوع کو نہیں جانتا ہے پوری دنیا میں، وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جیسس کی بات کرتا ہے۔ That Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah. Thank you. بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا؟ آپ بائبل کے ذریعے، بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا، سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا، خصوصاً جونا کے ذریعے؟ میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ، واز کرائسٹ ریئلی کروسیفائڈ؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں، کہ وہ سولی پہ مرے تھے کیا نہیں؟ اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے، کروسیفکشن، FIXION کے معنی ہے کہ انسان کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے، اسے کہتے کروسیفکشن، CRUCIFIXION۔ ایک دوسرا لفظ ہے، اگر انسان کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن، CRUCIFICTION، کروسیفکشن مینس یہ کہانی ہے۔ تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ سولی پہ نہیں مرے، خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے؟ کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا، وما قتلوا وما صلبوہ، نہ ہی انہیں ان کا قتل کیا، نہ ہی ان کو انہیں سولی پہ چڑھایا، وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ یہ صرف ایک دکھاوا تھا، ان کو ایسا احساس ہوا، اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں، کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا، وما قتلوا یقینا، اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا۔
تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا، یہ صرف ان کو لگا، اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے، ولیکن شبہ لہم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا۔ ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں۔ ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ، ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او ایول اینڈ adulterous generation, you seek after a sign, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی، کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا، صرف سائن آف جونا، یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی، صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے، اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے، یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے، ہمیں جانا پڑے گا دا بک آف جونا. ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا، یونس علیہ السلام. یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے، یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں. اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ، آپ جا کے پیغام پہنچاؤ نینوا کے لوگ کی طرف. یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے، اسی لیے نینوا جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف. اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا، سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے، سی میں، دریا میں ایک سٹارم آتا ہے. تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. یہ سب لکھا ہے بائبل میں بک آف جونا میں. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوا کے بدلے جوپا جا رہا ہوں، تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا. سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں؟ سٹارم، طوفان. طوفان، یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ طوفان یونس علیہ السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا، سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے، مجھے پھینکو. تو کیا کرتے لوگ؟ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر، when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, زندہ تھے. ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے. طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا، طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں، وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے، لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ طوفان میں مرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے. اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. A fish comes and gobbles them up.
मछली की पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. वो जिंदा थे। मछली के पेट में 3 दिन मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लेके बाइबल के मुताबिक वो घूमती है, सारे समुंदर घूमती है 3 दिन तक। मछली की पेट में सफोकेशन, ना बराबर से इंसान सांस ले सकता है ना जी सकता है। इंसान को मरना चाहिए या जीना चाहिए? मरना चाहिए। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मर गए? जोना, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. माशाल्लाह, अभी तक जिंदा थे। बहन सही जवाब दे रही है। 3 दिन के बाद वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर देती है, मतलब पेट में से बाहर निकलते यूनुस अलैहिस्सलाम और वो समुंदर के किनारे पे आते हैं। जिंदा या मुर्दा? The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and Alive. alive, na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. वो जिंदा थे। एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते, मरना चाहिए, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते, मौजज़ा। तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली 3 दिन तक उनको समुंदर में घुमाती है, मरना चाहिए, नहीं मरते, मौजज़ा। मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजज़ा। मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा। अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulcher, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे। तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए। तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे सेपल्कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। Thank you. नाज़रीन, आप सुन चुके हैं कुरान करीम का हवाला, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि उस ज़माने के लोगों ने ना उनको कत्ल किया ना ही उनको सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनके सामने तशबीह बना दी गई कि उन्हीं में से किसी एक आदमी को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत जैसा बना दिया। ये तफसीर में मिलता है। तो सूली उन जैसा बना दिया, शक्ल उन जैसी हो गई। तो जो लोग उनके पीछे थे उन्होंने वो उस साथी को देखा कि वो तो शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की बन गई है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया कि यही ईसा हैं, तो लिहाजा पकड़ो और इनको सूली पर चढ़ा दो। और इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क़ाल इन्नी राफ़िउका और फरमाया कि मैं आपको मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका अपनी तरफ उठा लूँगा, अपनी तरफ ले लूँगा, आसमान की तरफ, इन जाहिलों से आपको नजात दूंगा। अल्लाह ताला ने इतने में उनको अपने पास बुला लिया, आसमान पर उठा लिया ज़िंदा हालत में,
اور انہوں نے اس ساتھی کو، اس بندے کو جن کو تشبیہ دی گئی، ان کی شکل و صورت دے دی گئی، پکڑ کے سولی پر چڑھا دیا اور خوش ہونے لگ گئے، بڑے مزے اڑانے لگے کہ ہم نے تو عیسیٰ کو پکڑ کے کیا کر دیا، سولی پر چڑھا دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے زمانے کے جو کرسچن لوگ ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، وہ پھر قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دیکھیں ان کی زندگی ساری معجزہ ہی معجزہ ہے، وہ بذات خود ایک معجزہ، ان کا پیدا ہونا معجزہ، اور پھر سب سے پہلا جو بڑا معجزہ زندگی میں ان کا شروع ہوا تو اپنی ماں کی گود کے اندر وہ بات کر رہے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وآتانی الکتاب، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے، کہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ملی، ان کو بائبل ملی، اور ساتھ میں نبی بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اختیار دے رکھا تھا، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ مٹی اٹھاتے تھے، مٹی کا ایک پتلا چڑیا سی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ کر زندہ ہو کر چلی جاتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کیا تھا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح کوڑ والے، برس والے، کوئی بیمار لوگ آتے تھے تو حضرت ان کے اس جسم کے حصے پر جہاں بیماری تھی کیا کرتے، ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح کے معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کرنے لگ جاؤں تو میرے خیال سے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور معجزات اور ان کے زندگی کے احوال ختم نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، میں یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، اپنے عقائد کی درستی کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ ہمارا عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، تاکہ ہم آخرت میں فلاح پا سکیں۔ اگر ہمارا عقیدہ غلط رہا اور آج ہم کرسچن لوگوں کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں، انہی جیسا ہو جائیں، تو پھر آخرت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا، جہنم کے اندر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کرسچن لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔